وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد 190 سے زائد ووٹوں سے کامیاب ہوگی. لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا بڑا دعویٰ. کہا ہمارے پاس 163 اراکین ہیں, حکومت کے 20 اور 17 اتحادی ساتھ ہیں. یہ بھی کہا تحریک ناکام ہو گئی تو واپس اپوزیشن میں بیٹھ کر ایسے ہی کام کرتے رہیں گے. اسلام آباد کا سندھ ہاؤس سیاست کا ویئر ہاؤس بن گیا. اراکین کو چھپائے جانے اور اغوا کر کے رکھنے کی بازگشت. وزیر اعظم نے ایجنسیز کو سندھ ہاؤس پر نظر رکھنے کی ہدایت کر دی. کپتان نے اہم رہنماؤں کے ساتھ سر جوڑ لیے. ارکان کی خرید و فروخت پر بریفنگ. اجلاس میں واضح کیا گیا کہ سندھ ہاؤس کو ہارس ٹریڈنگ کی آماجگاہ نہیں بننے دیں گے. شرکا نے لاپتہ ارکان کا پتہ لگانے کے لیے پارلیمانی پارٹی اجلاس کی تجویز بھی دے دی. متعلقہ اداروں کو قانونی کارروائی کے پہلوؤں کا جائزہ لینے کی ہدایت. اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, منحرف ارکان کو راضی کر لیں گے. اپوزیشن کو تحریک پر ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا. وزیر اعظم عمران خان پرعزم. کپتان کی زیر صدارت پی ٹی آئی رہنماؤں کا اہم اجلاس. شرکا کا وزیر اعظم کو اتحادیوں سے ملاقات کا مشورہ. منحرف ارکان کو راضی کرنے کا ٹاسک پرویز خٹک اور شاہ محمود کے سپرد کر دیا. میچ فکسنگ کے خلاف ایک محاذ پر لڑ رہا ہوں. میرے کھلاڑیوں کو بھاری رقم کے ذریعے لالچ دیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ. کراچی ٹیسٹ میں قومی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا. بابر اعظم اور رضوان کی تعریف کی. کہا میچ فکسنگ کے خلاف لڑنے کی وجہ سے میں کراچی ٹیسٹ نہیں دیکھ سکا. بارہ بندوں کی بات ہو رہی ہے. 300 سے 400 پولیس والے بلائے ہوئے ہیں. سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتا ہے. بکنے اور بکنے والے کو کبھی عزت نہیں ملتی. وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو. بولے اپوزیشن والے 25 مارچ کو آ رہے ہیں, سیکیورٹی دیں گے, لیکن حالات تصادم کی طرف نہ لے جائیں. جھاڑو پھر گیا تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. قومی حکومت کی بات کر کے شہباز ایکسپوز ہو گئے. بعد میں یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی بھی بات کریں گے. پارلیمنٹ لاجز میں ایم این ایز پر حملہ ہوا. ارکان نے سندھ ہاؤس میں رہنے کی درخواست کی. قانون کے مطابق اپنے ارکان کو سندھ ہاؤس میں رکھا. تحفظ کے لیے پولیس بھی تعینات کی. رہنما پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کی وضاحت. پریس کانفرنس کر ڈالی. بولے ہم ان کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں. اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو 172 ارکان وزیر اعظم ہاؤس بلا لیتا. سندھ ہاؤس میں 400 پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کا معاملہ. وفاقی وزیر علی زیدی کا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو خط. ڈی آئی جی ایس ایس یو مقصود میمن کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ. سندھ ہاؤس پر آج چھاپا پڑے گا تو کئی مغوی بازیاب ہوں گے. پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کا دعویٰ. اپوزیشن برملا ہارس ٹریڈنگ کا اعتراف کر رہی ہے. الیکشن کمیشن ہارس ٹریڈنگ کا نوٹس لے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مطالبہ. کہا ہر منتخب نمائندوں کو ووٹرز کا احساس ہوتا ہے. ضمیر بیچنے والے ارکان کو کوئی نہیں روک سکتا. پیپلز پارٹی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے. حکمران جماعت کو پنجاب میں مشکلات کا سامنا. کئی ارکان نیا آشیانہ تلاش کرنے لگے. پرویز الہی سے رابطہ کرنے والوں میں ایک صوبائی وزیر بھی شامل. ارکان نے پرویز الہی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی. آئندہ الیکشن قاف لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑنے کی خواہش بھی ظاہر کر دی. پرویز الہی نے بھی ارکان کی خواہش پر مثبت اشارہ دے دیا. کہیں غائب نہیں ہوئے, اسلام آباد میں ہی موجود ہیں. ووٹ کا حق استعمال کریں گے. ترین گروپ کے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض کا بیان. کہا نااہل مشیروں کے باعث پی ٹی آئی کو اس صورتحال کا سامنا ہے. گالم گلوچ پی ٹی آئی کا ٹریڈ مارک بنا دیا گیا. عدم اعتماد پر سیاسی جماعتوں میں کہیں تصادم نہ ہو جائے. سپریم کورٹ بار نے ممکنہ تصادم روکنے کے لیے آئینی درخواست عدالت عظمیٰ میں دائر کر دی. موقف اپنایا. عدم اعتماد کے روز فریقین کے درمیان تصادم کا خطرہ ہے. عدالت اسٹیک ہولڈرز کو آئینی عمل پرامن انداز سے ہونے کا حکم دے.
बल्दियाती इंतखाबात के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का वजीर आजम, वजीर आला KP और विफाकी और सूबाई वज़रा को नोटिस कल तलब कर लिया। इमरान खान और असद उमर की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पाकिस्तान के दौरे पर आए। ऑस्ट्रिया के हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी बोले, अवाम से अवाम का ताल्लुक अहमियत का हामिल है। ऑस्ट्रियन वजीर खारजा ने पाकिस्तान को दुनिया का एक खूबसूरत मुल्क करार दिया। अफगानिस्तान से ऑस्ट्रियन शहरियों के इनखला में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। रुपए की गिरावट और महंगाई का जिम्मेदार IMF प्रोग्राम करार। वजीर खजाना ने एतराफ कर लिया। ये भी कहा, माशी बहरान की वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। शौकत तरीन ने मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात से भी आगाह किया। कहा, मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए, कल तक IMF के हतमी जवाब का इंतजार है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। आज भी कीमत 67 पैसे बढ़ गई। पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 180 रुपए से तजावुज कर गया। लेन देन 180 रुपए 10 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर गई। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 514 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.33% रिकॉर्ड। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्ल कुशी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कल हड़ताल की कॉल दे दी। वादी में पुरअमन एहतजाज और रैलियां निकाली जाएंगी। काबिज फौज ने रहनुमा 12 से ज्यादा नौजवानों को शहीद किया। यूक्रेनी दारुल हुकूमत में रूसी फौज की मुतादिद इमारतों पर बमबारी, मजीद 17 अफराद हलाक। यूक्रेनी सदर ने रूसी हमला मुल्क के लिए 9/11 करार दे दिया। अमरीकी कांग्रेस से रूस के खिलाफ जंग के लिए इमदाद मांग ली। नेटो को यूक्रेन का नो फ्लाई जोन बनाने, फौज भेजने और तैयारे देने से इनकार। कहा, इकदाम किए तो रूस के साथ जंग छिड़ जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरिम कह डाला। रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, बयानबाजी ऐसी रियासत का सरबराह कर रहा है जिसके बमों से दुनिया भर में लाखों अफराद हलाक हो चुके। इस तरह की बयानबाजी नाकाबिले मुआफी है। जापान में 7.3 शिद्दत का जलजला, हलाकतें 4 हो गईं। मुख्तलिफ हादसात में 94 अफराद जख्मी। जलजले का मरकज फुकुशिमा के करीब समंदर में 60 किलोमीटर की गहराई में था। टोक्यो समेत मुतादिद शहरों में लाखों अफराद बिजली से महरूम। 2011 के बाद ये सबसे खतरनाक तरीन जलजला करार।